بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أنفق على عيالك من قولك ولا ترفع عنهم عصاك أدبا وأخفهم في الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. گزشتہ جمعے کچھ باتیں تھیں اولاد کی پرورش سے متعلق. ہمیں کیا کرنا چاہیے، کن چیزوں کا دھیان رکھنا چاہیے. اولاد کی پرورش ایک ایسا اہم موضوع ہے، ایسا نازک موضوع ہے جس پر جتنی زیادہ بات کی جائے کم ہے. جس کو ہم جتنے اچھے ڈھنگ سے سمجھ لیں ہماری زندگی کو اتنا زیادہ آسان بنا سکتا ہے. اتنا اہم عمل اور اس کی طرف توجہ بالکل بھی نہیں. اولاد کی تربیت انسان کے لیے اس کی دنیا کو بھی سنوارتی ہے اور اس کی آخرت کو بھی سنوارتی ہے. آپ کو معلوم ہے انسان دو چیزوں سے بنا ہے. ایک اس کا ظاہری جسم، ایک ظاہری گوشت پوست، اس کا یہ بدن، اور دوسری چیز جس سے وہ بنا ہے وہ ہے اس کی روح. انسان حقیقت میں اس جسم کا نام نہیں ہے. انسان حقیقت میں اپنے اندر سے بنتا ہے. آدمی کھاتا ہے، جانور بھی کھاتا ہے. آدمی چلتا ہے، جانور بھی چلتا پھرتا ہے. آپ اپنی رہائش کے لیے گھر بناتے ہیں، بہت سے جانور ہیں جو آپ سے زیادہ باریکی کے ساتھ اپنے گھروں کو تعمیر کرتے ہیں. لیکن ایک چیز جو اللہ نے صرف انسان کو دی اور دوسری کسی مخلوق کو نہیں دی، وہ ہے اس کی اندرونی تربیت، اس کے اندرونی اخلاق، اس کا کردار. اگر وہ اچھا ہے تو ہم کہتے ہیں یہ آدمی اچھا ہے، اور اگر کسی شخص کے پاس اس کا کردار اچھا نہیں ہے، اس کے اخلاق اچھے نہیں ہیں، اس کی زندگی اچھی نہیں چل رہی ہے عمل کے لحاظ سے، حالانکہ دیکھنے میں وہ آدمی بہت اچھا ہے، ہم یہ کہتے ہیں یہ آدمی بہت برا ہے. وجہ کہ اس کا اندرونی معاملہ خراب ہو چکا ہے. تو انسان حقیقت میں بنا ہے دو چیزوں سے، ایک اس کا ظاہری جسم ہے اور دوسرا اس کا اندرونی احوال ہے. ظاہری جسم جو ہے وہ کسی نہ کسی طرح پرورش پا لیتا ہے. کوئی بھی شخص کہیں نہ کہیں سے پیٹ بھر ہی لے گا. آپ اپنی اولاد کو کھانے پینے کا انتظام اچھا کر کے دیں، برا کر کے دیں، سرے سے کرے ہی نہیں، وہ اولاد کچھ دن تو پریشان رہے گی. 2-4 سال کے بعد میں کم سے کم ہوگا کہ لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلا کر اپنا پیٹ بھر لے گی. اور اس سے آگے اگر اس میں تھوڑی بہت ہوش اور عقل آئی تو اس کے بعد کہیں محنت مزدوری کر کے وہ اپنا جسم پال سکتی ہے. یعنی جسم کی خوراک دنیا میں آسانی سے میسر ہے. جسم کی خوراک اللہ اسی زمین سے اگاتا ہے، زمین سے اگتی ہے. کھانے کی چیزیں ہوں، پینے کی چیزیں ہوں، غذا ہو یا دوا ہو، سب کچھ ملتا اسی زمین سے ہے، اور ان چیزوں کو حاصل کرنا آسان ہے. جبکہ روحانیت، وہ اندرونی کیفیتیں، وہ ظاہری قوت کو مضبوط کرنے والی چیز جس سے انسانیت وجود میں آتی ہے، وہ اللہ کی طرف سے آتی ہے. انسان کے اندر جو کردار آئے گا، اس کے اندر جو اخلاق آئیں گے، اس میں جو انسانیت اصل میں آئے گی، اس کا جو اللہ سے تعلق بنے گا، وہ اللہ کی طرف سے ہوگا، آسمانوں سے ہوگا. اور اس کے لیے محنت چاہیے ہوتی ہے، اور وہ محنت چاہیے ہوتی ہے جو ہر جگہ پر نہیں ہو سکتی. ہر کوئی اس محنت کو نہیں کر سکتا.
اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتا کہ ہر کسی میں صلاحیت نہیں، اور اس وجہ سے بھی نہیں کر سکتا کہ ہر کوئی اپنی اولاد کے لیے چاہ سکتا ہے، آپ کی اولاد کے لیے نہیں۔ تو بتانا یہ کہ آپ اپنی اولاد کے جسم کی جتنی فکر کرتے ہیں اس سے کہیں زیادہ آپ کو فکر کرنی چاہیے اس کی روحانی طاقت کو مضبوط کرنے کی، اس کو ایک اچھا انسان بنانے کی۔ اس کو آپ نے کوشش کی غذا اچھی ہو، آپ نے کوشش کی اس کی خوراک اچھی ہو، آپ نے کوشش کی اس کے آس پاس کا ماحول ایسا ہو کہ جس سے وہ آسانی کے ساتھ پل سکے، بڑھ سکے۔ یہ ساری کوششیں تو اچھی ہیں، لیکن آپ نے ان کوششوں میں توجہ نہیں کی کہ وہ ایک اچھا انسان بن سکے، وہ ایسا انسان بن سکے جس کی معاشرے میں کوئی پرواہ ہو، کوئی پوچھ ہو، معاشرے کا اس سے بھلا ہو سکے۔ اس چیز کی فکر کرنا ہر والدین کی ذمہ داری ہے۔ ہر والدین کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے یہاں جو بچہ بنے، جو بچہ پلے، جو بچہ بڑھے، اس بچے سے کم از کم یہ ہے کہ معاشرے کو نقصان نہ پہنچے، اور بہتر سے بہتر یہ ہے کہ معاشرے کے زیادہ سے زیادہ وہ کام آ سکے، دین کے اعتبار سے کام آ سکے، دنیاوی اعتبار سے کام آ سکے، کسی کا بھلا اس سے ہو۔ اگر یہ چیز نہیں ہے تو پھر اس انسان کے اور عام جانوروں کے درمیان کوئی فرق نہیں رہ جاتا ہے۔ جانور بھی اپنا پیٹ بھرتا ہے اور یہ شخص بھی اپنا پیٹ بھر رہا ہے، دونوں میں فرق کیا ہے؟ اپنی ضرورت پوری کرنا ہر ایک کا کام ہے، دوسروں کے کام آنا یہ اصل کمال ہے۔ اور یہ تربیت کہاں سے آتی ہے؟ آدمی اپنی اولاد کی اچھی تربیت کرے، یہ سوچ اس میں کب ہونی چاہیے؟ میری اولاد نیک بنے، اس چیز کی فکر کب ہونی چاہیے؟ میری اولاد میرے کام آئے اور میرے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے، جو ہماری عام طور سے سوچے۔ اس کی پرواہ کب سے ہونی چاہیے؟ اس کی پرواہ اس وقت سے ہونی چاہیے جس زمانے میں آپ شادی کرنے کی سوچتے ہیں۔ شادی کرنا محض ایک مزہ نہیں ہے، شادی کرنا محض ایک عیاشی نہیں ہے۔ شادی کر لینا صرف اس وجہ سے نہیں ہونا چاہیے کہ میرے دل کا سکون یہاں ہے، مجھے یہ اچھا لگ رہا ہے، مجھے وہ اچھا لگ رہا ہے۔ اگر یہ خیال ہمارے ذہن میں ہے تو آپ یقین جانیں کہ آپ اچھی اولاد، اچھی نسل کی نیو نہیں رکھ رہے ہیں، آپ کی بنیاد کمزور ہو چکی ہے۔ آپ نے شروع سے جو دیوار کھڑی کی ہے وہ ٹیڑھی ہے، اوپر جا کر بلڈنگ کیسے بنے گی آپ خود سوچ لیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ایک شخص اپنے بیٹے کی شکایت لے کر کے آیا امیر المومنین کے پاس میں کہ میرا بیٹا میرا خیال نہیں کرتا، میرے ساتھ میں اچھا سلوک نہیں کرتا، میرے ساتھ میں اس کا برتاؤ برا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے بیٹے کو بلایا، بلانے کے بعد اس کو ڈانٹنے لگے تھے، اس کو سمجھانے لگے تھے۔ بیٹے نے پوچھا کہ حضرت امیر المومنین، کیا باپ کے ہی حقوق ہیں اولاد پر، یا اولاد کا بھی کوئی حق ہوتا ہے باپ پر؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا یقیناً اولاد کے بھی باپ کے اوپر حقوق ہیں۔ کہ کیا ہیں؟ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے پہلا حق یہی بتایا کہ اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کے لیے اچھی ماں کا انتخاب کرے۔ یعنی شادی ہوگی، شادی کے بعد فنا کام ہوں گے، وہ تو ذہن میں ہے، شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی یہ ذہن میں نہیں ہے۔ تو شادی کے بعد اولاد بھی ہوگی اور ماں جیسی ہوگی، اس کا اثر اولاد پہ پڑے گا، اس وقت تمہیں سوچنا چاہیے۔ تو ماں باپ پر یا کہیں باپ کے اوپر اولاد کا پہلا حق یہ ہے کہ اس کی ماں کے لیے ایسی عورت چنے، اس کی ماں ایسی عورت کو بنائے جس عورت کے اندر دینداری ہو، جس عورت کے اندر اخلاق ہو، جس عورت کا کردار بہت نمایاں ہو۔ آپ کو معلوم ہے فضائل اعمال کا نام آپ نے سن رکھا ہے۔ فضائل اعمال کسی بھی مسجد میں جائیں وہاں جا کر دیکھنے کو مل جاتی ہے۔ کچھ لوگ ہیں جو اس کے اوپر اعتراض کرنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں، لیکن انہیں معلوم نہیں ہے کہ آج بھی عوام کے اندر سب سے زیادہ مقبول کتاب اگر کوئی ہے تو فضائل اعمال ہے، اور علماء کے یہاں
علماء کا مطلب وہ علماء جو کچھ جانتے ہیں، جن کو پڑھنا لکھنا واقعتاً آتا ہے، جنہیں معلوم ہے حدیثیں کیا ہوتی ہیں، جنہیں معلوم ہے حدیثوں کا مطلب کیا ہوتا ہے، جنہیں معلوم ہے حدیثوں کو سمجھا کیسے جاتا ہے، ان علماء کے یہاں، اور وہ علماء چاہے انڈیا کے ہو چاہے عرب ممالک کے ہو، ان اکثر علماء کے درمیان جو کتابیں سب سے زیادہ مقبول ہیں ان میں کتاب ہے اوجز المسالک۔ ان دونوں کتابوں کو لکھنے والے حضرت شیخ الحدیث شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ ہیں۔ اوجز المسالک علماء کے درمیان سب سے مقبول کتابوں میں سے ایک، اور فضائل اعمال عوام کے درمیان سب سے مقبول کتابوں میں سے ایک، اور حیات الصحابہ کا نام بھی آپ نے سنا ہوگا۔ ایسی کتاب جس کو آپ پڑھیں تو دل نرم ہو جاتا ہے، ایسی کتاب جس کو پڑھتے جائے صحابہ سے محبت بڑھتی جاتی ہے، ایسی کتاب جو دل کو متاثر کرتی ہے۔ دونوں کتابیں یا تینوں کتابیں یا شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ کی بے شمار کتابیں ساری ایک نسل سے آئی ہیں، ایک نسل سے آئی ہیں، ایک خاندان سے آئی ہیں۔ اور وہ خاندان کس کا ہے؟ حضرت شیخ زکریا کے والد ہیں حضرت یحییٰ، اور ان کی والدہ کی بات ہے، حضرت یحییٰ کی والدہ کی بات ہے۔ حضرت شیخ زکریا رحمۃ اللہ علیہ اپنی ہی کتاب میں، آپ بیتی اس کا نام ہے، اس میں لکھتے ہیں کہ ہماری دادی کا معمول یہ تھا کہ روزانہ 40 پارے پڑھتی تھی، 30 پارے اور 10 پارے الگ سے، ایک قرآن اور 10 پارے۔ قرآن کی حافظہ تھی، پورا قرآن زبانی یاد تھا، کام ہو رہا ہے زبان پر قرآن کریم کی تلاوت ہو رہی ہے، کام ہو رہا ہے اس درمیان میں دھیان ادھر ہو، یہ کام ہو وہ کام ہو، ہر حالت میں زبان پر قرآن کی تلاوت ہے۔ اور جب یہ معمول بنا کہ مستقل قرآن کریم کی تلاوت کر رہی ہیں تو کیا نتیجہ کیا نکلا کہ اللہ نے ایسی زبان پر روانی قرآن کی لایا، اللہ تعالیٰ ایسا آسان ہو گیا ان کے لیے قرآن کریم کو پڑھنا کہ 40 پارے روزانہ تلاوت کرتی ہیں۔ اثر کیا ہے؟ حضرت یحییٰ رحمت اللہ علیہ جو حضرت شیخ کے والد ہیں، اللہ والوں میں بہت مقبول شخصیت ہے، ان کے بیٹے حضرت زکریا رحمت اللہ علیہ اللہ والوں میں ایک مقبول مقام رکھتے ہیں، اور وہ کارنامہ انجام دیا ہے کہ دنیا جس کو دیکھ کر حیران ہے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمت اللہ علیہ اسی خاندان کے فرد ہیں، اور تبلیغی جماعت کے بارے میں جس کو جو کہنا ہے وہ کہے، لیکن اس چیز سے ہر کوئی اتفاق کرے گا کہ یہ جماعت اس وقت روئے زمین پر سب سے زیادہ مقبول جماعتوں میں سے ایک ہے۔ یعنی وہ جماعت جس نے دین کے کام کو جس درجے میں بھی ہو، اس جماعت نے سب سے زیادہ عوام کے اندر پہنچ کر کے کام کیا ہے۔ اس جماعت کی بنیاد رکھنے والے حضرت مولانا الیاس رحمت اللہ علیہ انہی خاندان کے ایک فرد ہیں۔ تو نیک عورت کا انتخاب جب ہوگا تو اس نیک عورت سے نسلیں ایسے بنتی ہیں۔ تو پہلا کام جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا، پہلا کام یہ ہے کہ نیک عورت کا انتخاب کریں۔ چنانچہ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ایسے محدث ہیں جن کے بارے میں کوئی غلط زبان استعمال نہیں کرتا ہے۔ لوگ حضرت امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کچھ نہ کچھ کہہ دیتے ہیں، حضرت امام بخاری رحمت اللہ علیہ کے بارے میں بھی کہہ دیتے ہیں، لیکن حضرت عبداللہ ابن مبارک کے بارے میں کوئی کچھ بھی نہیں کہہ سکتا ہے۔ اللہ کے وہ مقبول شخصیت ہیں، لیکن ہوا کیا؟ ہوتا یہ ہے کہ ان کے والد مبارک ایک شخص کے یہاں غلام ہیں۔ اس شخص نے ذمہ داری کیا لگائی ہے؟ باغ کی نگرانی کرنی ہے، اور باغ کی نگرانی کرتے شام کو گھر آ جاتے۔ ایک دن مالک آتا ہے، آ کر کے کہتا ہے مجھے ایک اچھے سے انار کا جوس لا کے دے۔ وہ لے کر کے آئے، پیا تو اس جوس کے اندر ذائقہ نہیں ہے، کھٹا ہے۔ وہ کہتے ہیں دوسرے کا لا کے دے، دوسرے کا لائے، اس کا بھی یہی حال ہے، تیسرے کا لائے، اس کا بھی یہی حال ہے۔ آخر میں مالک غصہ ہو جاتا ہے، تمہیں یہ بھی پتہ نہیں ہے کون سے باغ کا، کون سے درخت کے، کون سے انار کا ذائقہ میٹھا ہونا چاہیے، تم وہ دیکھ کر کے لاؤ۔ تو حضرت مبارک نے فرمایا کہ جناب آپ نے مجھے باغ کی نگرانی کے لیے رکھا ہے، اس کے پھلوں کو چیک کرنے کے لیے نہیں رکھا ہے۔
کہ میں ان کے ذائقے ٹیسٹ کرتا پھروں؟ مجھے کیا معلوم کون سے درخت کا کیسا ذائقہ ہوتا ہے۔ خیر یہ بات ہوئی، مالک کے دل پر اثر پڑا، کہنے لگا کہ آپ کو ہم نے جنگلوں میں ڈال دیا، یہ آپ کے لائق نہیں ہے، آپ ہمارے گھر میں آ جائیں، گھر کی نگرانی کریں، گھر پر کام کریں۔ کچھ دن گزرے، مالک کو دیکھا کہ ٹہل رہا ہے، ادھر سے ادھر پریشان ہے، چہرے سے اس کی چال چلن سے دکھ رہا ہے بہت پریشان ہے۔ پوچھا میری یہ شان تو نہیں کہ میں آپ کے عمل میں، آپ کے کام میں دخل اندازی کروں، لیکن میں جاننا چاہتا ہوں کہ کیا وجہ ہے۔ مالک نے بتایا کہ ایک ٹینشن ہے، میری ایک بیٹی ہے جس کی پرورش ہم نے بڑی ناز و نعم سے کی ہے، بڑی عزت احترام اور شریعت کے دائرے میں رکھ کر کے کی ہے، اتنی نیکی، اتنے حلال، اتنے نیک انداز میں ہم نے اس کی پرورش کی، اور اب رشتے بھی بہت ہیں لیکن انتخاب کرنے میں پریشانی ہے، کون سا رشتہ طے کریں؟ حضرت مبارک نے فرمایا رشتے کو طے کرنے کا ایک مزاج عیسائیوں کا ہے کہ وہ دیکھتے ہیں کہ خوبصورت لڑکی ہو، لڑکا ہو تو شادی کر دیں۔ ایک مزاج یہودیوں کا ہے، وہ دیکھتے ہیں مالدار ہے تو رشتہ کر دیں۔ تیسرا مزاج وہ ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دیا ہے، کیا ہے؟ تنکح المرأۃ لاربعین، عورت کے ساتھ نکاح 4 بنیادوں پر ہوتا ہے، مال کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، خوبصورتی کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، خاندان کو دیکھ کر کے ہوتا ہے، اور دینداری کو دیکھ کر ہوتا ہے کہ اس کے گھرانہ کیسا ہے، اس کے گھر کا ماحول کیسا ہے۔ اللہ کے رسول نے آخر میں فرمایا فاظفر بذات الدین، دیندار کا چناؤ کرو، دین کی بنیاد پر رشتے طے کرو۔ یہ 3 انتخاب ہوتے ہیں قوموں کے اندر، آپ دیکھیں کس کے مطابق کرنا ہے۔ مالک گھر میں جاتا ہے، جانے کے بعد تھوڑی دیر توقف کر کے واپس آتا ہے، آنے کے بعد کہتا ہے کہ ہم نے غور کیا ہے، سمجھ میں بات یہ آتی ہے کہ ہم مسلمان ہیں، سمجھ میں یہ بات آتی ہے کہ ہماری بنیاد اللہ کے رسول کا فرمان ہونا چاہیے، یعنی نیک اور دیندار لڑکا ہمیں طے کرنا چاہیے۔ ہم نے غور کیا سارے رشتوں میں جتنے ہمارے پاس فی الحال ہیں، ان سب سے زیادہ دیندار اور نیک ہمیں آپ لگتے ہیں، اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ آپ ہماری بیٹی کو اپنے نکاح میں قبول کریں۔ یعنی وہ شخص جو ابھی تک اس گھر کا غلام ہے، اس شخص کے نکاح میں اپنی بیٹی کو دینا پسند کرتا ہے، بنیاد دینداری ہے۔ ہم سب کے لیے سبق ہے کہ رشتے کی بنیاد دینداری ہونی چاہیے، مال اور خاندان اور جاہ و جلال یہ ساری چیزیں بعد میں ہیں، ان چیزوں کے ساتھ اگر دین بھی ہو جائے تو بہت اچھا ہے، اور اگر نہیں مل رہی ہے تو آپ دین کا انتخاب کریں، باقی چیزیں اللہ تعالیٰ خود دے دیتا ہے۔ ان یکونوا فقراء یغنیہم اللہ من فضلہ، اگر ان کے پاس مالی تنگی ہوگی اللہ اس کو دور کر دے گا، تو اس چیز کو آپ چنیں۔ خیر بات ہوئی، آگے چلے، دونوں کا نکاح ہوا، بیٹا پیدا ہوا عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ۔ بیٹے کی شان یہ ہے کہ بغداد کے لیے جاتے ہیں، اور بغداد میں اس وقت مسلمانوں کی حکومت ہے، اور اس کا حکمران ہارون رشید ہے۔ ہارون رشید کی حکومت کا عالم یہ کہ بادلوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے کہ اے بادل جہاں چاہے برس جا، تیرے پانی سے جو غلہ اگے گا اس غلے کا ٹیکس میری حکومت میں آئے گا، جہاں جانا ہے چلے جا۔ اتنی دور تک حکومت پھیلی ہوئی ہے، لیکن ہارون رشید ایک شور سنتا ہے اپنے محل میں، باہر سے کوئی آواز آ رہی ہے، کیا مسئلہ ہے؟ تو لوگوں نے کہا کہ اس وقت ایک بادشاہ بغداد میں آ رہے ہیں، ان کی ایک چھینک تھی جس پر انہوں نے الحمدللہ کہا، سننے والوں نے جواب میں یرحمک اللہ کہا ہے، اس کے جواب کی آواز ہے۔ ہارون رشید کہتا ہے بادشاہ تو یہاں سارا میں ہوں، یہ کون بادشاہ ہے؟ اہلیہ کہتی ہے تمہاری حکومت لوگوں کے جسموں پر ہے، جو آ رہا ہے اس کی حکومت لوگوں کے دلوں پر ہے۔ لوگ جسم والے کی حکومت کے سامنے گردن جھکا دیتے ہیں، لیکن دل کی جو تڑپ ہوتی ہے وہ وہاں نکلتی ہے جہاں دلوں کا تعلق ہوتا ہے۔ تو یہ عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ جیسی اولاد چاہیے، نیک عورت کا انتخاب کریں۔ اس کے بعد حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسری شرط یا کہے کہ اولاد کا دوسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کا نام اچھا رکھے، اور تیسرا حق یہ ہوتا ہے کہ اس کی تربیت اچھی کرے، اس کو دین کی تعلیم بھی دے، تربیت بھی دے۔
پچھلے جمعے میں یہ بات تفصیل سے آئی ہے، تربیت الگ چیز ہوتی ہے، دین کا علم الگ چیز ہے۔ اچھی تربیت کرنا والدین کا حق ہے۔ بیٹے نے کہا کہ حضرت یہ 3 حقوق آپ نے بتائے ہیں، میرے باپ نے مجھے ایک بھی حق نہیں دیا۔ میری ماں اس نے اس عورت کو بنایا ہے جو معاشرے کی بدکار عورت تھی، نام اس نے میرا جعل رکھا ہے، اور جعل کہتے ہیں گندگی میں جو کیڑا پنپتا ہے اس کیڑے کو کہتے ہیں، اور دینی تربیت میرے پاس تو کوئی علم ہی نہیں ہے۔ حضرت عمر ڈانٹنے والے اولاد کو تھے، اس باپ کو کہتے ہیں کہ تو اس کو سمجھانے کی بات کر رہا ہے، تجھے خود سمجھ ہونی چاہیے تھی، تو نے اس کا حق مارا ہے، تو کس بنیاد پر اس سے اپنے حقوق کی توقع رکھتا ہے؟ اس لیے ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ اپنی اولاد کے تعلق سے اپنی ذمہ داری کو پہلے سمجھے، پھر یہ سمجھے کہ انشاءاللہ اولاد اب ہمارا حق ادا کرے گی جب آپ اولاد کا حق ادا کریں گے۔ اس کو ہم مختصراً چند باتیں ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو 10 وصیتیں کی تھی، 10 نصیحتیں کی تھی ایک موقع پر۔ اس کے آخر میں آپ نے 3 باتیں کہی تھی، وہ 3 باتیں مختصراً عرض کر دوں۔ کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو پہلی چیز یہ فرمائی، انفق علی عیالک من طولک، اپنی اولاد پر اپنا مال خرچ کرو، حلال مال جو اللہ نے دیا ہے وہ اپنی اولاد پر خرچ کرو۔ 2 باتیں، ایک اپنی اولاد کی مالی ضرورتوں کا لحاظ رکھو بچپن میں خاص طور سے۔ اگر آپ اپنی اولاد کی ضرورتوں کا لحاظ نہیں کریں گے، وہ ضرورت پوری کرنے کے لیے ادھر ادھر جائیں گے، اور دوسرے لوگ اس کو 10 20 50 100 روپے دے کر کے ان سے وہ کام لے لیں گے، ان کو اس راستے پر ڈال دیں گے جہاں آپ نہ چاہتے ہیں نہ امید رکھتے ہیں۔ تو پہلا کام یہ، آپ اپنا مال اولاد پر خرچ کریں، تعلیم پر ان کی خرچ کریں، تربیت پر خرچ کریں، ان کے اخراجات پر خرچ کریں، اور وہ مال حلال ہو۔ آپ اگر اولاد کو حرام کھلائیں اور یہ سمجھے وہ نیک اور متقی بن جائے، بہت مشکل ہے۔ تو اولاد کو اچھا چاہتے ہیں، حلال مال اور مال ان کے اوپر خرچ کریں۔ دوسری چیز آپ نے فرمائی، وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا، ادب کا ڈنڈا ان کے اوپر ہمیشہ رکھے۔ اولاد کو ہمیشہ پتا ہونا چاہیے میں نے غلط کیا تو ابا کان پکڑ لیں گے۔ اس میں پہلی چیز یہ ہے، آپ اپنی اولاد کے ذہن میں اپنی اہمیت بٹھائیں، اپنی اہمیت بٹھائیں۔ محبت ایک الگ چیز ہے، محبت کے ساتھ اولاد کو پتا ہونا چاہیے کہ باپ یہ ہے، میں نہیں ہوں۔ اس کو اس چیز کا احساس کرائیں، اپنے آپ اس کے سامنے غلطیاں کرنے سے بچیں۔ ہمیشہ کوشش کرے کہ میرا کوئی عمل، میرا کوئی کردار میری اولاد کے سامنے ایسا نہ آئے جس سے میری حیثیت اس کی نگاہ میں گر جائے۔ حلال کھلانا ہے، اپنا کیریکٹر اچھا بنانا ہے۔ اور تیسرا کام آپ نے فرمایا، واقفہم فی اللہ، انہیں اللہ کا خوف دلائیں۔ اولاد کے ذہن میں خدا کا خوف ہونا چاہیے، بچپن سے یہ چیز ڈالی جاتی ہے، بچپن سے ذہن بنایا جاتا ہے۔ چنانچہ آپ نے بزرگوں کے واقعات سنے ہوں گے، حضرت خواجہ بختیار کاکی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک واقعہ بہت مشہور ہے کہ ان کی والدہ نے انتظام کیا کہ بچے کی سوچ یہ ہونی چاہیے کہ اللہ دیتا ہے۔ اس کے لیے کوشش یہ کی کہ گھر کے کسی کونے میں کھانا رکھ دیتی، بچہ پڑھنے کے بعد آئے گا اور یہ کہتی کہ مصلی بچھاؤ، اللہ سے مانگو مل جائے گا۔ بچہ آتا، مصلی بچھاتا، دعائیں کرتا، اب والدہ کہتی ہے جاؤ تلاش کرو، کہیں نہ کہیں مل جائے گا۔ کبھی گھر کے اس کونے میں، کبھی اس کونے میں، کبھی یہاں کبھی وہاں ملتا رہا۔ ایک دن ایسا ہوا کہ والدہ کو کسی جگہ سے آنے میں دیر ہو گئی اور بچہ ان سے پہلے پہنچ گیا۔ والدہ اللہ سے دعا کرتی ہے، اے اللہ میں نے یقین تیری ذات پر بنایا تھا، میں نے اس کو یہ بھرم دیا تھا کہ اللہ کے مانگنے سے روزی ملتی ہے، یا اللہ آج میں نہیں پہنچ سکی، اے میرے رب میرا بھرم رکھ لینا، اے اللہ جو ذہن بنا ہے وہ ٹوٹنے مت دینا۔ یہ دعا کرتی ہوئی والدہ گھر پہ پہنچتی ہے، آ کر کے دیکھا بیٹا سو رہا ہے، اٹھا کر جگایا، بیٹا اٹھو کھانا کھا لو۔ بیٹا کہتا ہے میں نے کھانا کھا لیا ہے۔ کہاں سے کھایا؟ جیسے آپ نے مستقل بتایا تھا، میں نے اللہ سے مانگا۔
اور اللہ نے مجھے کھانا فلاں جگہ سے اس مرتبہ دیا ہے، لیکن اماں ہر دن جو کھانا ملتا تھا، آج کے کھانے میں جو لذت تھی وہ ہر دنوں کے کھانے میں نہیں ہے۔ تو آپ اپنی اولاد کا یقین اللہ کے ساتھ میں جوڑیں، اپنی طرف سے کوشش کریں کمی نہ رہے۔ جب ہم نے اپنی ذمہ داری نبھا لی، اب اللہ سے دعا کرے کہ اے اللہ میں نے جو کرنا تھا وہ کر دیا۔ اب اللہ سے وہ دعا کرے جو میں نے شروع میں پڑھی تھی، ربنا هب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین۔ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے ہیں ان کی صفات اللہ نے ذکر کی ہے کہ وہ لوگ اللہ سے اپنی اولاد کے لیے دعائیں کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب، ہمیں ہماری اولاد میں، ہماری بیویوں میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک عطا فرما۔ ہماری بیویاں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، عورتیں دعائیں کریں کہ ہمارے شوہر ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے، اور دونوں دعائیں کریں کہ ہماری اولاد ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ یہ نیک لوگوں کی صفت اللہ ذکر کرتا ہے، وَجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا۔ اے اللہ، یہ جو میری اولاد ہے میں ان کا لیڈر تو ہوں، میں ان کا رہبر تو ہوں، میں ان کا مقتدی تو ہوں، لیکن نیک ان کو بنا دے تاکہ میں مقتدی بنوں تو اچھے لوگوں کا بنوں، میں لیڈر بنوں تو میری رعایا اچھی ہو۔ کیونکہ کل قیامت کے دن جب تو پوچھے گا کہ اپنی رعایا کے ساتھ کیا برتاؤ کیا ہے، تو میں کہہ سکوں کہ میں نے دیکھے اتنے نیک اولاد تیری خدمت میں لے کر کے آیا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ سے دعائیں کرتے رہے، اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔